بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے سن 61 ہجری دشت کربلا میں جنگ کا آغاز کس نے کیا اور جنگ مغلوبہ حملہ اول بوقت چاشت صبح روز عاشور میں اصحاب حسینی میں سے کس کس نے جام شہادت نوش کیا۔ کتاب ریاض القدس میں روایت ہے کہ روز عاشور حضرت حر بن یزید رہائی اور ان کا پسر علی بن حر اور غلام عروہ لشکر باطل سے جدا ہو کر لشکر حق میں ملحق ہو گئے، اور جب ابن سعد کو یہ خبر ملی تو اس ملعون نے بہت زیادہ غیظ و غصے کا اظہار کیا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ اس وقت اس ملعون نے اپنے غلام سے علم مانگا اور وہ جھنڈا لے کر سامنے آیا اور صف اول کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس جھنڈے کے ساتھ ساتھ عمر ابن سعد ملعون بھی اس جگہ کھڑا ہوا، اور اس کا بیٹا تیر و کمان لیے سامنے موجود تھا، اور عمر ابن سعد نے تیر و کمان لے کر کمان میں تیر رکھا تاکہ وہ لشکر امام حسین پر پھینکے۔ چنانچہ سب سے پہلے عمر ابن سعد نے تیر رہا کیا، یعنی تیر پھینکا، اور پکار کے کہنے لگا، اے گروہ شام و کوفہ، گواہ رہنا کہ سب سے پہلے حسین پر تیر عمر ابن سعد نے پھینکا ہے۔ جنگ کا آغاز عمر بن سعد کے تیر سے ہوا۔ امام حسین کے ایک شیعہ نے اس سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص نے سب سے پہلے جہنم کا رخ اختیار کیا وہ تو ہی بد نہاد ہے۔ جب ابن زیاد ملعون نے اس سے یہ سنا تو عام باران تیر یعنی تیروں کی بارش کا حکم دے دیا۔ یوں صبح روز عاشور وقت چاشت جب عمر بن سعد لعین نے سب سے پہلے تیر لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا اور جنگ کا آغاز کیا۔ جنگ روز عاشور ایک عظیم جنگ تھی جو اس سے پہلے نہ کسی نے سنی اور نہ دیکھی تھی۔ عجیب جنگ تھی۔ ایک طرف لشکر عمر بن سعد ہزاروں کی تعداد میں تھا، جبکہ دوسری طرف لشکر امام حسین قلیل ترین اصحاب پر مشتمل تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم پر نصیحت اور موازنہ بیان کیا کہ نانا کی امت راہ راست پر آ جائے، مگر لشکر عمر بن سعد میں سے کسی نے اثر نہیں لیا۔ دونوں طرف صفیں آراستہ ہو گئیں۔ امام علی مقام نے اپنے اصحاب کو اس نے جہاد دیا، اور آپ کے لشکر سے زہیر ابن قین سردار میمنہ آگے بڑھے، اور میسرہ سے حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس علمدار لشکر حق کے قلب لشکر سے حملہ آور ہوئے، اور ان شیروں نے باطل کی فوجوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، اور لشکر عمر بن سعد کی یہ حالت ہوئی کہ اس کی ایک صف دوسری صف پر گر رہی تھی، اور تمام لشکر عمر بن سعد تھوڑی دیر کے اندر پراگندہ اور منتشر ہو گئے۔ تندور جنگ بھڑکنے لگا، تلواروں کی جھنکار کی آواز بلند ہونے لگی۔ لشکر بے دین کے نیزہ داروں کے قدم اکھڑ گئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب روز گزشتہ ایک ساتھ پہلے سے جنگ میں مصروف تھے، چونکہ سپاہ عمر بن سعد ٹڈی دل کی طرح میدان کربلا میں پھیلی ہوئی تھی، اور ادھر سپاہ حق بہت مختصر چند اشخاص پر مشتمل تھی۔ سپاہ حق کے جانباز اعدائے دین کے نرغے میں الگ الگ پھنس گئے تھے۔ اسی ہنگام کے دوران دو جوان مرد
ایک نعیم بن اجلان اور دوسرا عمران بن کعب زخمی حالت میں پہنچے تو دوسری طرف ہنگامے کارزار جاری تھا کہ سپاہ حق میں سے دو بھائی شانہ بشانہ مخالفوں سے قتال کر رہے تھے۔ ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام عبید اللہ تھا، اور یہ دونوں پیادہ تھے کہ جاں بحق ہو گئے، اور حنظلہ بن عمرو شیانی حمایت امام حسین میں دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے کہ اتفاقاً گر پڑے۔ زہیر بن بشر اور زہیر بن سلیم مصروف کارزار تھے کہ جام شہادت نوش کیا۔ سرغامتہ بن مالک بھی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت پیا۔ مسعود بن حجاج اور عمرو الجندئی نے جہاد میں بڑا حق ادا کیا اور راہ جنت اختیار کی۔ مذکورہ مددگاروں میں ایک سوار ابی عمیر الفہمی بھی تھے، ان کا نام زیارت شہداء میں پایا جاتا ہے۔ اس جوان مرد سوار نے 70 اعدائے دین کو قتل کیا اور واصل جہنم کیا۔ امام علی مقام کو جب کسی صحابی کے شہید ہونے کی خبر ملتی تو آپ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان مبارک پہ یہ کلمہ جاری ہو جاتا اور خیام امام علی مقام میں شور و گریہ و بپا ہوتا۔ میدان قتال میں ایک دوسری طرف ہنگامہ برپا تھا کہ مسلم بن کثیر کو لشکر اعداء نے اپنے محاصرے میں لے لیا اور ان کا جسم مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جبلتہ بن علی مردانہ وار حملہ کر رہے تھے، ایک سمت سے شور و غل کی آواز آئی۔ غلاسی بن عمرو الراسی نے بے خوف و ہراس اعدائے دین پر حملہ کر دیا، لیکن پھر کوفیوں کا ایک گروہ تھا، اس نے ان کو محاصرے میں لے لیا اور یہ نڈھال ہو کر زمین پر گرے اور جام شہادت نوش کیا۔ سیف بن مالک نمیری، حباب بن حریث، کناگیاتا بن عتیق، عبداللہ ارجی خزائی، یہ سب کے سب نصرت امام حسین میں کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسی حملہ عظیم میں عبداللہ بن عروہ غفاری شہید ہوئے۔ عمرو بن زیغہ بھی جانب خلد بری گئے۔ نعمان بن عمرو بھی جانب فردوس روانہ ہوئے۔ اس جنگ کو جنگ مغلوبہ کہتے ہیں۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ محمد بن ابی طالب الموسوی لکھتے ہیں کہ اس حملہ اول میں لشکر امام حسین کے 50 صحابی شہید ہوئے۔ معین الدین لکھتے ہیں کہ 53 شہید ہوئے، اور محمد بن شہر آشوب صاحب المناقب فرماتے ہیں کہ امام حسین کے لشکر سے 40 جوان مرد جنگ آزما شہید ہوئے، اور اسی ہنگامے میں حضرت امام حسین کے لشکر کے 40 جوان مرد جنگ آزما شہید ہوئے، اور اسی ہنگام میں امام حسین کے 10 غلام اور حضرت امیر المومنین کے 2 غلام شہید ہوئے۔ اس طرح ان شہیدوں کی تعداد مجموعی طور پر 52 ہو جاتی ہے، اور اکثر اصحاب امام حسین زخمی ہوئے ہیں۔ زیارت شہداء اور بعض دوسرے مقاتل میں اسماء غلامان امام حسین علیہ السلام لکھے گئے ہیں، اور ان میں سے بعض یہ نام ہیں: السلام علی سلیمان مولا حسین، یعنی سلام ہو سلیمان غلام امام حسین پر۔ السلام علی قارب مولا حسین، السلام علی مہید مولا حسین۔ اور کتاب روضۃ الشہداء میں یہ نام پائے جاتے ہیں: محمد بن مقداد، عبداللہ ابن دجانہ، مسعد، قیس بن ربیع، اشعث بن سعد، عمرو بن قرطہ، کماد۔ اس عظیم ہنگامے میں امام حسین کے 12 غلام شہید ہوئے۔ ان کے لاشوں سے خود مظلوم کربلا نے خطاب فرمایا، کہا: اے میرے بہادروں، میری بہنیں تمہارے لیے نوحہ کناں ہیں، تم پر گریہ ہو رہا ہے۔ خوشا نصیب شہیدوں کے نبی زادیاں زینب و ام کلثوم شہیدوں پر رو رہی تھیں۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ کی صدائیں بلند تھیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔